اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری گفتگو نظام حکمت صدرائی میں چل رہی تھی کہ یہ کتاب جو ہے وہ جناب عبد الرسول عبودیت حفظہ اللہ کی ہے، کہ جو حکمت صدرائی کے اندر متخصص ترین افراد میں شمار ہوتے ہیں۔ جلد اول میں ہماری گفتگو جو ہے اس میں جاری و ساری ہے۔ اس میں ہم نے مختلف مباحث جو ہیں وہ پڑھ لیے ہیں، ان ساروں کو ابھی تکرار نہیں کرنا۔ ہماری بحث جو ہے یہ دوسری فصل میں چل رہی تھی، جس کا عنوان ہے حکمت متعالیہ۔ اس میں ہم نے کچھ بحثیں پڑھ لی ہیں۔ میں فقط یہ فارسی متن آپ کو دکھا کر پھر اردو متن کی طرف آتا ہوں جو آج کی بحث ہے ہماری۔ پہلی بحث ہم نے اس میں یہ پڑھی تھی کہ حکمت متعالیہ سے پہلے جو مکاتب فکر موجود ہیں وہ کون سے تھے اور ان کی روش کیا تھی۔ اس کے اوپر ہم نے مختصر سی گفتگو اس متن کے مطابق کی ہے۔ اس میں مختلف مکاتب فکر کی ہم نے بات کی، مشائی ہے، اشراقی ہے، متکلمین ہیں، عرفاء ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم خود حکمت متعالیہ تک پہنچے کہ حکمت متعالیہ جو ہے اس نے کیا نیا کام کیا ہے، کون سے مسائل نئے بیان کیے ہیں، متعارف کروائے ہیں۔ تو اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ تو اس میں ہم نے ایک لسٹ بیان کی تھی، یہ یہاں سے میں نے اردو ترجمے کے ساتھ آپ کو مطالب جو ہیں وہ بیان کیے تھے، اس سے پہلے والے بھی اور یہ والا متن بھی۔ اس میں پھر ہم نے مختلف ایک لسٹ بیان کی تھی کہ جو جو نیا کام جناب ملا صدرہ نے کیا ہے اس کو ہم نے تفصیل سے جو ہے وہ بیان کیا تھا۔ یہ سارے جو موارد آپ کو فارسی میں نظر آ رہے ہیں اس کو اردو ترجمے کے ساتھ ہم نے بیان کیے تھے آپ کی خدمت میں۔ ہماری بحث پہنچی تھی یہاں پر، فصل ممیز حکمت متعالیہ۔ فارسی کتاب کے ہم صفحہ نمبر 59 پر ہیں، دوسری فصل ہے اور حکمت متعالیہ کے اوپر ہماری بات ہونی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اردو متن کی طرف، چونکہ جیسے جیسے مجھے وقت مل رہا ہے اس کو اردو ترجمہ کر کے میں آپ کے لیے جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ بعض اوقات اردو ترجمہ جو ہے وہ میں نہ کر پاؤں، لیکن جب تک وقت ہے اردو ترجمہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا رہوں گا۔ تو یہاں پر ہماری بحث جو ہے وہ حکمت متعالیہ کی فصل ممیز۔ فصل ممیز یعنی اس کی امتیازی خصوصیت کون سی ہے، وہ ایسی کس خصوصیت کی وجہ سے حکمت متعالیہ جدا ہو جاتا ہے یہ فلسفہ باقی فلاسفہ سے یا باقی فلسفوں سے، مشاء سے، اشراق سے، عرفان سے، کلام سے، کون سی وہ ایک وہ فصل ممیز ان کی پائی جاتی ہے۔ تو جو ہم نے پیچھے گفتگو کی ہے اس سے بھی بات واضح ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر جناب عبد الرسول عبودیت انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، عام فہم مثال کے ساتھ اس مطلب کو سمجھاتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ والے مطالب آپ کو فقط اسی کتاب کے اندر ملیں گے۔ بہت کم جو ہیں کتابیں ہیں کہ جو اس طریقے سے سلیس، منظم، دقیق مثالوں کے ساتھ مطلب کو سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم حکمت متعالیہ کی فصل ممیز کے طور پر اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کے کردار کو زیادہ واضح طور پر سمجھنا چاہیں تو ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ صدر المتعلہین سے پہلے کے بیشتر فلسفی نظاموں کی بنیاد جو ہے وہ کیا تھی؟ مغالطے پر، یعنی غلطی، یہاں پر جو ترجمہ میں نے کیا ہے شاید اس کی اصلاح کی ضرورت پڑ جائے۔ یہ کیا تھا؟ مغالطہ تھا یا غلطی تھی کس کے اندر؟ جو ذہنی اصل ہے، یعنی ذہنی امور ہیں اس کے احکام، اور خارجی جو حقائق ہیں ان کے احکام کے درمیان خلط جو ہے اس کی وجہ سے ان کو آپ یوں کہہ لیں کہ بعض مسائل جو ہیں اس میں اشتباہات ہوئے اور کمزور جو ہے وہ بعض مطالب پھر انہوں نے بیان کیے اسی وجہ سے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے درس میں بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ حکمت متعالیہ جدا ہوتی ہے باقی فلاسفہ سے یا باقی فلسفیوں سے، فلسفی نظاموں سے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ والا نظام ہے، مبنا ہے اصالت وجود و اعتباریت ماہیت۔ کوئی بھی ملا صدرہ سے پہلے اس مبنے کو بیان نہ کر سکا۔
لہٰذا یہ امتیازی خصوصیت شمار ہوتی ہے، اور جناب ملا صدرہ نے پورے کا پورا فلسفہ جو ہے وہ اس پر قائم کیا. یعنی میں نے پہلے بھی شاید اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر ملا صدرہ کے فلسفے کو رد کرنا ہو اور سرے سے اس کو ختم کرنا ہو، تو بجائے اس کے کہ اس کے نتائج، اس کے فرعی مسائل کو رد کیا جائے، نقد کیا جائے، اس مبنے کو جو ہے وہ رد کر دیں، اصالت وجود و اعتباریت ماہیت کو، تو ملا صدرہ کا تقریباً سارا کا سارا فلسفہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. لیکن آج تک کوئی فلسفی یہ کام نہ کر پایا، چونکہ یہ دقیق ترین مبنا اور مضبوط ترین اور متقن ترین مبنا ہے، کہ ابھی تک فلسفہ اسلامی کے اندر جو ہے یہ نظریہ ابھی تک مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم ہے. تو اس اصالت الوجود و اعتباریت ماہیت یہ امتیازی ہے. فرماتے ہیں کہ جو اس سے پہلے والے نظام تھے، مثلا مشاء تھا، اشراق تھا، ان کو کون سی فیلسی میں یہ مبتلا تھے؟ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ ذہنی امر جو تھا اس کو خارجی جو حقائق ہیں ان کے احکام ان پر لاگو کرتے تھے. یعنی ماہیت جو ہے وہ امر ذہنی ہے، اور اس پر احکام کس کے لاگو کرتے تھے؟ خارجی حقیقت کے. آگے وضاحت کر رہے ہیں اس کی، کیونکہ جیسا کہ ہم اصالت وجود کے باب میں دیکھیں گے، چونکہ ہم نے اس کے اوپر تفصیل سے اس فصل کے بعد بات کرنی ہے اور انتہائی تفصیل سے میں داخل ہوں گے، آپ جو ہیں وہاں پر تمام جزیات سے اس مبنے کو جان لیں گے. کیونکہ جیسا کہ ہم اصالت وجود کے باب میں دیکھیں گے کہ مفاہیم یعنی تصورات اور ماہیات در حقیقت کیا ہیں؟ خارجی واقعیت یا حقائق کی تصویریں ہیں. کہ یہ والا مطلب جو ہے نا، چونکہ ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کرنا ہے بعد میں، لیکن اصالت وجود کی اہمیت اور ملا صدرہ کے فلسفے کی اہمیت کو جاننے کے لیے اس کے اوپر جو ہے وہ میں مختصر سی گفتگو کرتا ہوں کہ جناب عبودیت نے جو ہے وہ اس کو بیان کیا ہے. اسی متن کو ہی اسی حد تک رہ کر ہی بیان کروں گا. فرماتے ہیں کہ ماہیت جو ہے یہ حقیقت خارجی کے لیے کیا ہے؟ تصویر کی حیثیت ہے. یعنی خارجی حقیقت آپ کے ذہن میں جو ظاہر ہوتی ہے وہ ماہیت کے ذریعے ہوتی ہے. وبالخصوص ماہیات تو ایسی تصویریں ہیں جو خارجی حقیقت کے ساتھ مکمل مطابقت رکھتی ہیں. ہم جو ہے وہ ایک بحث پڑھیں گے وجود ذہنی کی، وجود ذہنی کی بحث پڑھیں گے. وجود ذہنی جو ہے یعنی کیا مراد؟ یعنی ہم خارج میں، مثال کے طور پہ آپ لیپ ٹاپ دیکھ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ موبائل دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے آپ کی دوسری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ خارجی حقیقت ہے. یہ خارجی حقیقت خود تو اٹھ کے آپ کے ذہن میں نہیں آتی نا، چونکہ اگر خود اٹھ کے ذہن کے پاس حاضر ہو تو آپ کا ذہن تو اتنا نہیں ہے. اس کی کیا ہے؟ تصویر آپ کے ذہن میں آتی ہے. وہ جو تصویر آپ کے ذہن میں آتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ماہیت. اور یہ ماہیت کہاں پر آتی ہے؟ ذہن میں. تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ماہیت کا کیا ہے؟ وجود ذہنی ہے. اب یہ جو میرے ذہن میں اس وقت لیپ ٹاپ کی جو تصویر ہے، آیا یہ لیپ ٹاپ کی تصویر خارجی حقیقت کو جو میرے سامنے موجود ہے لیپ ٹاپ اس کے اوپر مکمل منطبق ہو رہی ہے؟ ہمارا دعویٰ یہ ایسے ہی ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں مجھے لیپ ٹاپ کا علم ہے. میرے سامنے ورلڈ کی فائل ہے، اس کے اندر ایک سبز رنگ ہے، ایک پیلا رنگ ہے، مکمل مطابقت رکھتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ ماہیات ایسی تصویریں ہیں واقعیت کی کہ جو خارجی حقیقت کے مکمل مطابق ہیں. کیونکہ اگر آپ مکمل مطابقت کو نہیں مانیں گے تو آپ سفسطہ کے قائل ہو جائیں گے، یعنی آپ علم کا انکار کر دیں گے. آپ پھر نہیں کہہ سکتے کہ مجھے لیپ ٹاپ کا علم ہے. کیوں؟ چونکہ آپ کی تصویر کوئی اور ہے، آپ کی خارجی حقیقت کچھ اور ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں اس تصویر سے اس کی حقیقت کو معلوم کر پا رہا ہوں؟ ظاہر ہے کسی شفاف اور حقیقت سے مکمل طور پر منطبق تصویر کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ انسان بسا اوقات اسے اصل حقیقت ہی سمجھ بیٹھتا ہے، تصویر کو ہی صاحب تصویر گمان کرتا ہے، اور یوں دونوں کے خواص اور احکام کو غلطی سے ایک دوسرے کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے. بہت خوبصورتی کے ساتھ جناب عبودیت اس مطلب کو کلیئر کر رہے ہیں. توجہ چاہوں گا اپنے دوستوں سے کہ جو اس درس کو جو ہے وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں.
فرماتے ہیں کہ اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ کیوں ملا صدرہ سے پہلے فلسفی وجود کو اصیل نہ مان سکے، ماہیت کو اصیل کہتے رہے، ماہیت کو خارجی حقیقت مانتے رہے، باوجود اس کے کہ وجود اصیل تھا، وجود خارج میں تھا، وجود اصل حقیقت تھی، خارج کو پر کیے ہوئے تھی، ماہیت کی طرف کیوں نسبت دیتے تھے ان تمام احکام کو؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ ماہیت اتنی زیادہ مطابقت رکھتی ہے خارجی حقیقت کے ساتھ کہ انسان جو ہے وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ ماہیت ہی سب کچھ ہے۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں فرض کریں آپ اپنے سامنے کسی ایک ایسے شخص کو دیکھ رہے ہیں جو نہایت مہارت کے ساتھ خوبصورت جمناسٹک کر رہا ہے، یعنی ایک ورزش کر رہا ہے، جمناسٹک کر رہا ہے، کوئی بھی آپ مثال لے سکتے ہیں۔ آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس سے اس فن کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں۔ آپ نے جمناسٹک جو ہے اچھی لگی، آپ نے کہا میں پوچھتا ہوں جمناسٹک کے ٹیکنیکس جو ہیں کیا ہیں۔ آپ اس کی طرف بڑھتے ہیں، مگر اچانک ایک بالکل ہموار اور شفاف آئینے سے ٹکرا جاتے ہیں، آپ کی ٹکر لگتی ہے فوراً شیشے کے اوپر، جو پورے جو ہے وہ سامنے کی دیوار پر پھیلا ہوا تھا، یعنی آئینہ جو ہے وہ پھیلا ہوا تھا، یعنی پوری دیوار ایک شیشے کی طرح تھی۔ آپ کے ٹکرانے کے بعد کیا ہے، تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ اب تک حقیقت نہیں بلکہ اس کی تصویر دیکھ رہے تھے، یعنی آپ آئینے کو دیکھ رہے تھے لیکن وہ اتنا شفاف تھا کہ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ انسان میرے سامنے ہے۔ آپ جاتے ہیں اس سے پوچھنے کے لیے، وہ شیشے میں ٹکرا جاتے ہیں، بعد میں آپ متوجہ ہوتے ہیں کہ اصل بندہ تو پیچھے کھڑا تھا، کہ جس کی تصویر اس آئینے میں منعکس ہو رہی تھی، اور یہ اتنی شفاف تھی، میں نے سمجھا کہ یہی اصل حقیقت ہے۔ لیکن وہ تصویر اتنی زیادہ اصل کے ساتھ مطابقت تھی کہ آپ نے اسے خود اصل حقیقت سمجھ لیا۔ یہی وہ چیز جو موجود ہے، جو رنگ اور شکل اور حرکت رکھتی ہے، آپ نے یہی سمجھ لیا اس کو۔ ظاہر ہے اگر آپ حرکت نہ کرتے، آئینے سے نہ ٹکراتے، تو آپ اسی غلط فہمی میں رہتے اور یہ سمجھتے کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہی حقیقت ہے، اور یہ تصویر اور صاحب تصویر میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی آپ اسی کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہی معاملہ یہاں بھی ہے، یعنی اصالت وجود و اعتباریت، اصالت وجود کے مسئلے میں چونکہ مفاہیم خصوصاً ماہیات خارجی حقیقت کی شفاف اور منطبق تصویریں ہیں، اور چونکہ عام انسان خارجی حقیقت کو انہی مفاہیم اور ماہیات کے ذریعے ادراک کرتا ہے، اور کبھی خود حقیقت کو براہ راست بغیر ان تصویروں کے واسطے کے درک نہیں کر پاتا، اس لیے وہ یہ گمان کر لیتا ہے کہ ماہیات ہی خارجی حقیقت ہیں۔ کیونکہ انسان کا علم جو ہے، میں اس عبارت کی تھوڑی وضاحت کر دوں، ممکن ہے جنہوں نے پہلے منطق یا فلسفہ سے اس طریقے سے نہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو تو ان کو یہ عبارت سمجھ میں نہ آئے۔ کون سی عبارت؟ کہ عام انسان خارجی حقیقت کو انہی مفاہیم اور ماہیات کے ذریعے درک کرتا ہے، اور ان کے بغیر جو ہے وہ درک نہیں کر سکتا۔ کیا وجہ ہے کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ ہمارا اکثر علم جو ہے وہ علم حصولی ہے۔ ابھی میں ان ساری چیزوں کی وضاحت نہیں کروں گا، بعد میں اس کی وضاحتیں آتی رہیں گی، ابھی فقط متن کو سمجھانے کے لیے یہ مطلب اشارہ کر رہا ہوں۔ ہمارا اکثر علم جو ہے وہ علم حصولی ہے، اور علم حصولی جو ہے وہ کس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے؟ مفاہیم کے ذریعے۔ آپ جیسے مثلا آپ کا میرے بارے میں علم، آپ کا اپنے لیپ ٹاپ کے بارے میں علم، آپ کا اپنے گھر والوں کے بارے میں علم، آپ کا اپنے ارد گرد کے بارے میں علم، یہ جتنے بھی علوم ہیں یہ علم حصولی ہیں، کیونکہ ان کا مفہوم آپ کے ذہن میں آتا ہے، اس مفہوم کے تناظر سے اس کے ذریعے آپ خارج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ صورت آپ کے ذہن میں نہ آتی ہو تو آپ کبھی خارج کو نہ دیکھ سکتے۔ اب ہم اور یہ صورت اور مفہوم اتنا شفاف اور منطبق ہے واقع کے اوپر کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت لیپ ٹاپ ہی کو دیکھ رہا ہوں، یعنی لیپ ٹاپ خود میرے پاس حاضر ہے، یوں سمجھ رہا ہوں، حالانکہ ہم اس مفہوم کے ذریعے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا علم حصولی ہے، اور علم حصولی ہمیشہ مفاہیم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اگر اس مفہوم کو جو ہے وہ ہٹا لیا جائے تو پھر ہمیں یہ علم حصولی حاصل نہیں ہوگا، مفہوم کے بغیر یہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی گمان کے نتیجے میں کبھی وہ ماہیات کے احکام جو دراصل خارجی حقائق کی ذہنی تصویریں ہیں، خارجی موجودات پر منطبق کر دیتا ہے، اور کبھی اس کے برعکس خارجی موجودات کے احکام ان ذہنی تصویروں یعنی ماہیات کی طرف منسوب کر دیتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ حکم لگا دیتا ہے، اس کی اتنی زیادہ شفافیت اور منطبق ہونے کی وجہ سے۔ یہی وہ بنیادی خطا ہے
جس نے سابقہ فلسفیانہ نظاموں کو مغالطے میں فیلسیز میں مبتلا رکھا، اور ملا صدرہ نے اصالت الوجود کے ذریعے اس خلط کو برطرف کر دیا، اس فیلسی کو بالکل برطرف کر دیا۔ مختصر یہ کہ پہلے کے فلسفی یہ گمان کرتے تھے کہ ماہیات پر وہ احکام لاگو ہوتے ہیں جو دراصل خارجی حقائق کے لیے ہیں، اور خارجی حقائق پر وہ احکام منطبق کرتے تھے جو اصل میں ماہیات کے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی جگہ بدلی ہوئی تھی۔ یعنی خارج کس کی جگہ ہے؟ وجود کی، درست ہے، لیکن فلسفیوں نے اس خارج کو، اس وجود کی جگہ کس کو بٹھایا ہوا تھا؟ ماہیت کو۔ یعنی ماہیت کے احکام جو تھے اس کو خارجی احکام سمجھتے رہے، اور ذہن میں کس کا مقام تھا؟ ماہیت کا، لیکن انہوں نے ذہن میں کس کو رکھا اس ماہیت کی جگہ؟ وجود کو۔ تو یہ کیوں یہ ان سے یہ فیلسی جو ہے وہ ہوتی رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں جو ماہیت تھی خارجی حقیقت کی، ان کا جو مفہوم تھا ہمارے ذہن میں، وہ اتنا شفاف تھا کہ پتہ نہیں چل رہا تھا، اور ماہیت کو اصیل اور وجود کو ذہنی و اعتباری سمجھتے رہے۔ اب اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان ذہن اور خارج کے درمیان امتیاز قائم کرے، تصویر اور صاحب تصویر کے درمیان فرق کو پہچانے، تاکہ ان دونوں کے احکام میں خلط پیدا نہ کرے اور پھر دوبارہ فیلسیز کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اس نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ ماہیات دراصل مفاہیم کی جنس سے ہیں، یعنی ماہیت کا تعلق ذہن سے ہے، مفاہیم سے ہے، اور ان کا کام صرف حکایت کرنا ہے۔ مفہوم کا کام کیا ہوتا ہے؟ جنہوں نے فلسفہ اور منطق پڑھا ہوا ہے، مفہوم کا اصل کام کیا ہے؟ حکایت۔ یعنی مفہوم جو ہے وہ آئینہ ہے، اور کس کو دکھاتا ہے؟ خارج کو، اس سے حکایت کرتا ہے، آئینہ ہے یہ۔ تو ماہیت کا بھی کردار وہی مفہوم والا ہے، ان کا دائرہ وجود صرف ذہن تک محدود ہے، مفہوم ہمیشہ ذہن میں ہوگا، ماہیت بھی چونکہ اعتباری ہے وہ ذہن میں ہوگی، وہ کبھی بھی خارج میں عینیت نہیں پا سکتی، یعنی خارج میں ان کا تحقق مستقل طور پر نہیں ہے، اور خارجی احکام کا موضوع نہیں بن سکتی۔ اسی طرح خارجی موجودات بھی کبھی ذہن میں داخل نہیں ہو سکتے تاکہ ماہوی احکام ان پر جاری کیے جا سکیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ممکن ہے کہ خارجی موجودات کی تصویریں یعنی مفاہیم اور ماہیات ذہن میں منعکس ہوں۔ لہٰذا ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ماہیات کے خواص و احکام کو خارجی حقائق پر منطبق نہ کریں، اور نہ ہی خارجی موجودات کے خواص اور احکام کو ماہیات پر منتقل کریں۔ یہ مطلب چونکہ اگلی فصل میں ہم نے بہت زیادہ تفصیل سے پڑھنا ہے، اس لیے میں زیادہ رک نہیں رہا اس کے اوپر، لیکن آپ توجہ سے اس مثال کو بہت خوبصورتی سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اس مطلب کو اپنے ذہن میں رکھیں، تو اگلی فصل جو ہے وہ بہت زیادہ اور زیادہ واضح آپ کے لیے ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ اس تفریق پر توجہ دینا حکمت متعالیہ میں ایک بنیادی معیار اور کسوٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے یہ فرق جان لیا کہ کون خارجی ہے کون ذہنی ہے، تو اس معیار کو اگر فلسفے کے مختلف ابواب اور مسائل میں بروئے کار لایا جائے، استعمال کیا جائے ان کو، تو اس سے ہم واقعیت کے احکام کو ماہیت کے احکام سے الگ کر سکتے ہیں، اور اس طرح مغالطے اور غلط و متضاد نتائج سے بچ سکتے ہیں۔ در حقیقت حکمت متعالیہ کے مختلف 11 میدانوں میں جو بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، اوپر ہم نے 11 موارد ذکر کر دیے ہیں، آپ اس درس میں رجوع کریں، وہ اسی تفکیک اور معیار کے استعمال کی برکت سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے حکمت متعالیہ کی ممیز خصوصیت یا فصل ممیز شمار کیا جاتا ہے۔ پس کہا جا سکتا ہے کہ حکمت متعالیہ کا بنیادی ترین مبنا اسی اعتبار سے کہ اسے حکمت متعالیہ کہا جائے اصالت وجود و اعتباریت ماہیت ہی ہے۔ یعنی حکمت متعالیہ کب بنی؟ کہ جب اصالت وجود کا مبنا جو ہے وہ تاسیس ہوا۔ اصالت وجود کے بعد تشکیک وجود، وجود رابط، حرکت جوہری، یہ تینوں نظریے سب سے زیادہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی ابھی وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکمت متعالیہ کی جو بلڈنگ ہے، درست ہے، حکمت متعالیہ یہ جو بلڈنگ ہے، آپ کہیں کہ یہ بلڈنگ ہے، اس کے جو ہیں وہ 3 پلر ہیں، آپ یوں سمجھیں 3 پلر ہیں۔ مین پلر جو ہے وہ کون ہے؟ وہ اصالت وجود ہے، اصالت وجود ہے۔
اب اس اصالت وجود سے پھر تین بنیادی مبنے جو ہیں وہ نکلتے ہیں. دو مبنے یہاں پر تین مبنے ذکر کرتے ہیں. ایک تشکیک کا کہ تفصیل سے ہم اس کو پڑھیں گے، ابھی اس کو یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا وجود رابط کا، اور تیسرا کیا ہے؟ حرکت جوہری کا. یہ تیسرا حرکت جوہری. یہ تین جو ہے بنیادی نظریات ہیں، کیونکہ یہ تینوں اصالت وجود پر مبنی ہیں، یعنی یہ ہمارا مین ہے، اور یہ تین پھر بنیادی نتائج اسی سے نکلتے ہیں. یعنی اگر آپ اصالت وجود کو جو ہے وہ رد کر دیں مثال کے طور پہ، تو ان تینوں کے رد کرنا الگ الگ جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑے گی، جو ہے وہ کفایت کرے گا آپ اصالت وجود ہی کو جو ہے وہ رد کر دیں. کیونکہ حکمت مطالعہ میں گیاروں فلسفیانہ میدانوں سے متعلق جو مختلف مسائل زیر بحث آتے ہیں، وہ عموماً اصالت وجود کے ساتھ ساتھ انہی تین نظریات کے کسی نہ کسی مجموعے پر مبنی ہوتے ہیں. پس نتیجہ، ذیل کے چار مسائل بالترتیب حکمت مطالعہ کے سب سے اہم کیا ہیں؟ وہ مسائل شمار ہوتے ہیں. توجہ کریں، آپ کو حکمت مطالعہ کی بنیاد سمجھ میں آ جائے گی، اور اس کتاب کے اندر ہم نے کون کون سی بحثیں پڑھنی ہیں آپ کو یہیں سے سمجھ میں آ جائے گا، چونکہ ہم نے پڑھنی ہے حکمت صدرائی، پورا فلسفہ نہیں پڑھنا. تو لہٰذا یہ بنیادی عناصر ہیں جو ہم نے بحث کرنی ہے. بنیادی ترین مبنا کیا ہے؟ اصالت وجود و اعتباریت ماہیت. اس کے بعد پھر اس کے اوپر کون بنا رکھتا ہے؟ تشکیک وجود کا. اور پھر اصالت وجود سے ایک اور مبنا نکلتا ہے وجود رابط معلول کا، کہ ہم تفصیل سے اس پہ بات کریں گے، ابھی اس کو یہاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور حرکت جوہری کا پھر ایک اور مبنا جو ہے وہ اس سے نکلتا ہے، حرکت جوہری کا، خواہ وہ اشتدادی ہو یا غیر اشتدادی ہو. کہ جب حرکت جوہری پہ بات آئے گی تو اشتدادی و غیر اشتدادی کا معنی وہاں پر واضح کریں گے. در حقیقت ان چار مسائل کو حکمت مطالعہ کے بنیادی اور ضمنی، یعنی جو اس بنیادی جو مبانی ہیں اس کے بعد، یعنی جیسے باقی مبانی بھی ہیں ملا صدرا کے، ضمنی مبانی تصور کیا جانا چاہیے. یعنی ان چار مسائل کو اس لحاظ سے یہی چار اصول حکمت مطالعہ کو حکمت مطالعہ بناتے ہیں. یعنی یہ چار جو اصول ہیں یہ حکمت مطالعہ کی بنیاد کھڑی کیے ہوئے ہیں. البتہ فرماتے ہیں یہاں پر ایک نقطہ جو ہے نا وہ توجہ کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مبانی جو ہے اس کو ہم معمولاً ان اصولوں اور بنیاد پر بولتے ہیں کہ ان قضایا پر بولتے ہیں، بنیادی قضایا پر بولتے ہیں کہ جن کو تسلیم کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی کیا مراد؟ میں نے بریکٹ میں وضاحت کی ہے اس کی. یعنی اتنے بدیہی ہوتے ہیں کہ استدلال کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یعنی اصول کے جو بدیہی ہوں، اتنے بدیہی کے دلیل لانے کی ضرورت ہی نہ پڑے ان کو ثابت کرنے کے لیے، ان کو جو ہے مبانی کہا جاتا ہے. درست ہے؟ ان کو مبانی کہا جاتا ہے، نہ کہ مسائل کو. جو اس کے پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، ڈسکس ہوتے ہیں، ان کو مبانی نہیں کہا جاتا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان چاروں کو بنیادی مسائل کہا جائے، نہ کہ مبانی. یعنی ہم جو ہے وہ اصالت وجود کو تو مبنا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ پھر کیا ہیں؟ یہ بنیادی مسائل تو ہیں لیکن مبنا نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں درست ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چاروں کی جو انہوں نے کہا ہے اصالت وجود کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کیا ہے؟ یہاں پر مبانی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے. اصالت وجود کو جب ہم ثابت کریں گے دلیل ہوگی، اس کو بھی ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوگی، اس کو بھی اور اس کو بھی. تو اس اعتبار سے ہم ان کو مبانی سے تعبیر نہ کریں بلکہ بنیادی مسائل سے تعبیر کریں. یہ توضیح درست ہے. تو لہٰذا یہاں پر جو ہے ایک ٹرم کی وضاحت کر رہے ہیں کہ آیا ہم ان مسائل پر مبانی کا اطلاق کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. فرماتے ہیں کہ تسامح کے ساتھ کریں تو مبانی بن سکتے ہیں، چونکہ پوری عمارت کھڑی ہے حکمت مطالعہ کے اس کے اوپر. لیکن فرماتے ہیں کہ مبانی معمولاً کیا ہے؟ ان اصولوں اور قضایا پر بولا جاتا ہے کہ جس کو تسلیم کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ واضح اور روشن ہوتے ہیں، دلیل کی ضرورت نہیں پائی جاتی. لیکن ہمیں ان چار مسائل کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑ گئی، بس اس کو ہم اصطلاحی طور پر مبانی نہیں کہہ سکتے بلکہ ان کو بنیادی طور پر جو ہے بنیادی مسائل سے جو ہے ہم ان کو یاد کر سکتے ہیں. خود یہ ہمارا وہ بحث جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کون سی؟ کہ حکمت مطالعہ کی فصل ممیز کیا ہے. یہ والی بحث ہماری ختم ہوگی. اب اگلی بحث، حکمت مطالعہ کی روش کیا ہے.
اس کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے فلسفے کی روش کو بیان کرتے ہیں کہ فلسفے کی روش کیا ہے۔ یہ بھی انتہا درجے کی اہم ترین بحث ہے، اگرچہ تفصیل سے بحث ہونے کی ضرورت ہے، لیکن ہم چونکہ کتاب پر ناظر ہیں تو جو کتاب میں مطالب موجود ہیں اسی کو ہی یہاں پر بیان کریں گے۔ تو لہٰذا پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فلسفہ جسے ہم کہتے ہیں اس کی روش کیا ہے۔ جب فلسفے کی روش پتہ چل جائے گی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ فلسفے والی روش حکمت مطالعہ میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ بہت منطقی جناب عبدالرسول عبودیت چونکہ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں اور پروفیسر بھی شاید رہے ہوں، مجھے بھی یاد نہیں ہے، یونیورسٹی کے یہ پڑھے ہوئے ہیں، تو ان کا جو ذہن ہے بہت منظم کام کرتا ہے۔ پھر یہ فلسفی بنے تو ان کے جو تحریریں ہیں بہت ہی منظم جو ہیں تحریریں ہوتی ہیں، ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے کے اوپر جو بیس کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ایک چین بناتے ہیں مباحث کی، بہت خوبصورت ہوتی ہیں ان کی۔ تو لہٰذا یہاں فلسفے کی روش کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں تمام اسلامی فلاسفر کون ہے؟ مبنا گرا ہے، فاؤنڈیشنسٹ ہیں، جن کو اردو میں ہم بنیاد پرست کہتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر آپ مغربی فلاسفر کی تناظر میں، فلسفے کی تناظر میں اگر اس ٹرم کو پڑھیں گے تو یہ جو ہے فاؤنڈیشنسٹ ہونا یا بنیاد پرست ہونا، اس کو منفی معنی میں سمجھا جاتا ہے، لیکن ہماری مراد جو ہے وہ اس فاؤنڈیشنسٹ ہونا، مبنا گرا ہونا یا بنیاد پرست ہونا ہماری اپنی اصطلاح ہے۔ ہم اس کو جو ہے وہ مثبت معنی میں استعمال کرتے ہیں، منفی معنی کے اندر استعمال نہیں کرتے ہیں، کہ اس کو وضاحت کی ضرورت ہے۔ آپ جو ہے مباحث کے دوران اس سے اندازہ جو ہے وہ کر لیں گے۔ ہماری مراد کیا ہوتی ہے کہ ہمارا جو فلاسفر ہیں وہ بنیاد پرست ہیں، فاؤنڈیشنسٹ ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان کے نزدیک فلسفہ وہ علم ہے جو اشیاء کی موجودیت پر حاکم قوانین کا عقلی اور استدلالی مطالعہ کرتا ہے۔ یعنی عقلی روش ہونا یہ کیا ہے؟ فلسفہ ہے۔ ایسے استدلالات کے ذریعے کہ جو یا تو بدیہیات پر منتہی ہوتے ہیں یا بعض اوقات مصادرات پر۔ اس کی وضاحت ابھی آگے آئے گی۔ یعنی ہمارے جو استدلال ہیں اس کا جو میٹر ہے وہ میٹر یا تو بدیہی ہے خود، یا پھر جو ہے وہ مصادرات پر ہے۔ کیا مراد؟ یہاں پر کھول رہے ہیں کہ بدیہیات سے کیا مراد ہے، مصادرات سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، بدیہیات یعنی سیلف ایویڈنس ٹروتھس، یعنی حقیقتیں کچھ جو ہیں وہ بدیہی ہوتی ہیں۔ بدیہیات سے کیا مراد ہے؟ وہ قضایا جن کی صداقت بدیہی اور روشن ہو، یعنی صادق ہونا، سچا ہونا۔ یہ ہم علم منطق کے اندر سچا ہونا، صادق ہونا ایک مرتبہ اخلاقی طور پر ہے، ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا سچا ہے، یہ اخلاقی معنی ہے۔ لیکن جب ہم ایپسٹمولوجی کے اندر یا لاجک کے اندر، منطق کے اندر یا فلسفے میں آ کر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ قضیہ سچا ہے، یہ پروپوزیشن جو ہے وہ سچی ہے یا نہیں ہے، تو یہاں سچائی اور صداقت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ صدق یعنی مطابق با واقع ہونا، یعنی یہ جو میرے ذہن میں تصویر موجود ہے، یہ جو ذہن میں میرے قضیہ موجود ہے، یہ آیا مطابق با واقع ہے یا نہیں؟ مثلا میں اگر کہوں کہ میرے سامنے لیپ ٹاپ کے اندر ورلڈ کی فائل کھلی ہوئی ہے، یہ قضیہ میرے ذہن کے اندر ہے، پروپوزیشن میرے ذہن میں ہے، تو اگر یہ ذہنی قضیہ میرا مطابق با واقع ہو، یعنی خارج میں بھی حقیقت میں بھی یہی ہو جو میرے ذہن میں ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ جو قضیہ تھا کہ لیپ ٹاپ کے اندر ورلڈ فائل کھلی ہوئی ہے، یہ پروپوزیشن کیا ہوگی؟ سچی کہلائے گی، چونکہ مطابق با واقع ہے، مطابقت رکھتی ہے۔ لیکن اگر مطابق واقع نہ ہو، میں کہوں کہ میرے لیپ ٹاپ میں ورڈ کھلا ہوا ہے اور ورڈ کھلا ہوا ہی نہ ہو، تو اس کو کہیں گے نا، آپ کا یہ جو جملہ ہے، آپ کی یہ پروپوزیشن، یہ قضیہ جو ہے وہ سچی نہیں ہے، مطابق با واقع چونکہ نہیں ہے پر سچی نہیں ہے۔ تو صداقت یعنی مطابق با واقع ہونا یہاں اخلاقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ فلسفی اور ایپسٹمولوجیکل اپنی ٹرم معنی رکھتی ہے اس کے اندر۔ تو فرماتے ہیں بدیہیات
ان قضایا کو کہتے ہیں جن کی صداقت بدیہی اور روشن ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ بدیہی ہوتی ہے، جنہیں تسلیم کرنے کے لیے کسی استدلال یا فکر کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو بدیہی کہتے ہیں۔ مثلا آپ سے کہا جائے میں اس وقت بول بھی رہا ہوں اور نہیں بھی بول رہا، کیا یہ ممکن ہے؟ آپ کہتے ہیں محال ہے، ممکن نہیں ہے۔ آپ نے فوراً بغیر کسی استدلال کے کہہ دیا محال ہے۔ اور دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ سے دلیل بھی نہیں طلب کرے گا کہ آپ نے محال ہونے کا جو حکم لگایا ہے، امپاسبل ہونے کا حکم لگایا، اس کی دلیل کیا ہے، کیونکہ اس کو بھی پتا ہے، واضح روشن ہے اس کے لیے کہ جب بول رہا ہو انسان تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نہیں بول رہا، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا اس کو کہتے ہیں یہ بدیہیات میں سے ہیں۔ مصادرات کس کو کہتے ہیں؟ جنہیں اصول موضوعہ، یہ علم منطق کی اصطلاح ہے، مصادرات اور اصول موضوعہ کسے کہتے ہیں؟ وہ قضایا ہیں کہ جن کا صدق بدیہی نہیں ہے بلکہ اس بات کی ضرورت ہے، یعنی بدیہیات کی طرح نہیں ہے، ان کو اس بات کی ضرورت ہے، دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس مخصوص علم میں انہیں صادق فرض کر لیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دراصل کسی دوسرے علم کے مسائل ہوتے ہیں اور وہاں ثابت شدہ ہوتے ہیں، اور جنہیں یہاں عاریتاً لیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے علوم کے اندر، کہ مثلا مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ فلسفہ ہے، فلسفہ ایک علم ہے اپنا، یہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے بعض اوقات کیا کرتا ہے، مثلا ریاضی کا سہارا لے لیتا ہے، جیومیٹری کا سہارا لے لیتا ہے۔ مثلا جیومیٹری کا مسئلہ کہاں ڈسکس ہونا چاہیے؟ جیومیٹری کے اندر، علم جیومیٹری کے اندر، یا ریاضی کا مسئلہ جو ہے وہ ریاضی کے اندر ڈسکس ہونا چاہیے، وہاں پر اس کو ثابت کرنا چاہیے۔ لیکن فلسفہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ فرض کرتا ہے کہ ریاضی نے چونکہ اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کر دیا ہے اور یہ ثابت شدہ حقیقت ہے ریاضی کے اندر، میں اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ریاضی کے اس مسئلے سے استفادہ کر لیتا ہوں۔ لہذا فلسفہ یہاں کیا کرتا ہے؟ ریاضی کے مسئلے کو عاریتاً لے کر اپنی مشکل کو حل کرتا ہے، اور یہ ریاضی کا جو مسئلہ ہے جو وہ دوسرے علم یعنی ریاضی سے متعلق تھا وہ مسئلہ، اور وہاں پر اس کو ثابت کرنے کی ضرورت بھی تھی اور ریاضی نے ثابت کیا، یعنی اگر اس کو ثابت کرنا ہو تو ریاضی میں جا کے ثابت کرنا ہے۔ فلسفہ اس کو عاریتاً لیتا ہے کہ علم ریاضی نے چونکہ ثابت کر دیا ہے دلیل کے ساتھ، متقن دلائل کے ساتھ اس مسئلے کو، اب وہ مسئلہ میرے کارآمد ہو رہا ہے، فلسفے میں ایک مشکل کو حل کر رہا ہے، تو لہٰذا میں اس کو ریاضی کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے فلسفے میں اس سے استفادہ کرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں اصول موضوعہ، اس کو کہتے ہیں مصادرات، یعنی جو مسائل بدیہی تو نہیں ہیں، کسی اور علم کے ہیں، لیکن میں فلسفے میں اس کو استفادہ کر رہا ہوں اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے، اور میرا فرض یہ ہے، فرض سے مراد یہ نہیں ہے کہ فرضی بنا لیا گیا نا، اس علم میں وہ ثابت شدہ حقیقت ہے، ثابت شدہ حقیقت ہونے کی وجہ سے میں اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس سے استفادہ کر رہا ہوں۔ بس یہ بدیہیات اور مصادرات کا معنی ہے جو یہاں پر میں نے آپ کے لیے وضاحت کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ جو ہے وہ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر بدیہیات کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ ابھی ہمارے پاس ہے کچھ، میں اس کو مکمل جو ہے وہ کر لیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے مکمل کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں بدیہیات کی دو قسمیں ہیں۔ بدیہیات ہم نے کس کو کہا تھا؟ یعنی وہ قضایا جن کا صدق بدیہی اور روشن ہے اور استدلال کی ضرورت اور غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بدیہیات کی دو قسمیں ہیں، ایک بدیہیات اولیہ ہیں، وہ قضایا جن کی تصدیق کے لیے صرف موضوع اور محمول کا تصور کرنا کافی ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں بدیہیات اولیہ۔ مثلا میں نے کہا کہ میں بول رہا ہوں، یعنی وجود اور عدم، درست ہے؟ آپ سے کہا جائے کہ جہاں وجود ہو وہاں عدم ہو سکتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں۔ جہاں عدم ہو وہاں وجود ہو سکتا ہے، یعنی عدم بھی ہو وجود بھی ہو، نہیں۔ یا وجود و عدم سے باہر نکل کے مثال میں لے لیتے ہیں، بولنا اور نہ بولنا، درست ہے؟ یہ ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں، یعنی میں بول رہا ہوں اور نہ بھی بول رہا ہوں، چپ کر کے بیٹھا ہوں نہیں بول رہا اور بول بھی رہا ہوں، آپ فوراً کہہ دیں گے کہ یہ کیا ہے؟ محال ہے، امپاسبل۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بولنا اور نہ بولنا، اس کو اگر آپ تصور کر لیں تو آپ فوراً حکم لگا دیں گے کہ یہ محال ہے، یعنی تصور موضوع اور تصور محمول کفایت کرتا ہے حکم لگانے پر۔ اس کو کہتے ہیں بدیہیات اولیہ،
یعنی اصلاً استدلال کی ضرورت نہیں ہے، بالکل واضح اور روشن ہے، کسی قسم کی اس میں ڈاؤٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ بس بدیہیات اولیہ یہ انسان کا سرمایہ ہے کہ اس سے وہ اپنے علم کا آغاز کرتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بدیہیات ثانویہ۔ بدیہیات ثانویہ کسے کہتے ہیں؟ وہ قضایا جن کی تصدیق کے لیے اگرچہ کسی فکر اور نظر کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر اس کے لیے حس، باطنی مشاہدہ، تجربہ، حدس یا غیر اکتسابی فطری استدلال کی حاجت ہوتی ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بدیہیات ثانویہ۔ یعنی میں اس کو مختصر کر کے اگر بیان کروں، بدیہیات ثانویہ یعنی یہ بدیہی تو ہیں، بدیہی ہونے کا ملاک کیا ہے؟ فکر و نظر کی ضرورت نہ پڑے، استدلال کی ضرورت نہ پڑے۔ فرماتے ہیں اس میں فکر کی ضرورت تو نہیں پڑتی، لیکن پھر بھی حس کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا آپ سے پوچھا جائے کہ اس کمرے کے اندر جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں اس کمرے میں کتنی کھڑکیاں ہیں، آپ مشاہدہ کریں گے، پہلے دیکھیں گے، پھر آپ جو ہے فوراً حکم لگا۔ اب یہ بدیہی امر ہے، لیکن حس کا استعمال اس کے اندر ہو رہا ہے۔ یا مثلا آپ یہ دیکھنے کے لیے کہ سامنے پڑا ہوا پانی جو ہے وہ گرم ہے یا گرم نہیں ہے، اس کو آپ جب تک ٹچ نہیں کریں گے آپ جو ہے وہ بتا نہیں سکتے گرم ہے یا گرم نہیں ہے، آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں۔ تو اب یہ بدیہی امر ہے، استدلال کی ضرورت نہیں ہے، فکر و نظر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حس کی ضرورت جو ہے وہ پڑ رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ تجربہ ہے، باطنی مشاہدہ ہے، اور باقی چیزیں آ جاتی ہیں۔ بس ایسے بدیہیات کے جس میں یہ چیزیں استعمال تو ہوتی ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرنا پڑتا، انسان فوراً نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، اس کو بدیہیات ثانویہ کہتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں بدیہیات اولیہ جنہیں اصول متعارف کہا جاتا ہے، فلسفے میں خاص اہمیت اس کو حاصل ہے۔ اسی وجہ سے فلاسفہ نے یہ کوشش کی ہے کہ زیادہ تر فلسفی استدلالات مخصوصاً اہم مباحث فلسفیہ میں حتی المقدور انہی بدیہیات اولیہ پر منتہی ہوں۔ یعنی ان کا زیادہ سے زیادہ زور اس بات پہ ہوتا ہے ہمارے جو آرگومنٹس ہیں ان کا جو مٹیریل ہے، ان کا جو میٹر ہے اور ان کی جو استدلال ہے وہ بدیہیات اولیہ پر بیس کرتی ہو، یا ان کا استدلال بدیہیات اولیہ کی طرف پلٹے، اس کا آخری نتیجہ جو ہے وہ یہ لگے کہ وہ بدیہیات اولیہ پر بیس کرتے ہوں، بنیاد اس پر رکھی ہو استدلال کی، تو یہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ فلسفے میں استعمال ہونے والے بدیہیات اولیہ کتنے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا مضمون مفہوم کیا ہے، اور یہ کہ فلاسفہ ان اصولوں سے فلسفے کے ابتدائی نظری قضایا تک اور پھر اس سے دیگر نظری قضایا تک کیسے پہنچے ہیں، یہ سب ایسے مسائل ہیں جن پر مناسب تحقیق دقیق بررسی کے بغیر کوئی قابل قبول جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اختلافی مسئلہ ہے کہ مثلا کتنے ہیں یہ بدیہیات اولیہ، اور بدیہیات اولیہ سے کس طریقے سے جو ہے وہ آپ مجہولات کو اپنے معلومات میں بدلتے ہیں اور اپنے آرگومنٹس کو جو ہیں وہ بیس کرتے ہیں ان کے اوپر کس طریقے سے، کہتے ہیں یہ استدلال، اس کے لیے جو ہے وہ تحقیق کی ضرورت ہے، یہ مقام نہیں ہے، علم منطق کا مقام ہے۔ فرماتے ہیں کہ چند اصول مسلم ہیں کہ جو بدیہیات اولیہ میں سے ہیں، اور جو بھی آپ استدلال و آرگومنٹ لے لیں وہ سب کے سب بیس کرتے ہیں انہی کے اوپر، کوئی آپ کا آرگومنٹ نہیں ہوگا جو ان سے خالی ہو، ان کی بنیاد میں یہ اصول موجود ہوں گے۔ پہلا کیا ہے؟ اصل امتناع تناقض، کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا بولنا اور نہ بولنا ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے، یعنی وجود و عدم ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے، اس کو کہتے ہیں اصل امتناع تناقض۔ دوسری اصل کیا ہے؟ وجود واقعیت، یعنی ہم جو ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ریالٹی ہے، کیونکہ اگر ریالٹی کا انکار کر دیں تو پھر علم نہیں ہے، اور جب علم کا انکار کر دیا تو پھر آپ کس سے بات کریں گے، آپ کس کو بات سمجھائیں گے، آپ کس حقیقت کو کشف، آپ کی سائنس ختم ہو جائے۔ سائنس کیا کرتی ہے؟ مجہولات سے پردہ اٹھاتی ہے، کائنات کے اندر جو حقائق ہیں ان سے پردہ ہٹاتا ہے، تو سائنس کا بھی میدان ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ مثلا وہ ایک بندہ اگر کہتے ہیں میں وہ اصل واقعیت کو نہیں سمجھتا، میں کہتا ہوں کہ ایگزسٹنس ہے ہی نہیں ہے، تو پھر سائنس اور علوم کا وجود جو ختم ہو جائے گا۔
تو لہٰذا جو بھی علم ہو، جو بھی استدلال ہو، اس میں یہ بے عنوان بیس اور بنیاد اس استدلال میں اخذ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری اصل جو ہے وہ امکان شناخت، یعنی میرا یہ ماننا جو ہے وہ ضروری ہے کہ ریالٹی بھی ہے، یہاں پر آپ نے مان لیا کہ ریالٹی ہے، اور پھر اس تک شناخت حاصل کرنا، اس کی شناخت حاصل کرنا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، یہ بھی ممکن ہے۔ چونکہ ایک بندہ اگر کہے ریالٹی تو ہے لیکن میں ریالٹی کا علم حاصل نہیں کر سکتا، تو پھر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں فزکس کہے کہ میں ریالٹی کو تو مانتی ہوں لیکن میرے بس کی بات نہیں ہے اس ریالٹی سے پردہ اٹھانا، تو پھر فزکس کا کیا فائدہ؟ تو اصل امکان شناخت بھی جو ہے وہ بدیہیات میں سے ہے، اور تمام ہمارے استدلالات جو ہیں وہ اس پر بیس کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی شناخت کا امکان کا انکار کر دے تو پھر نہ کیمسٹری فائدہ رکھتی ہے، نہ ریاضی فائدہ رکھتی ہے، نہ، چونکہ ہم ان علوم کو کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ شناخت کر سکیں ریالٹی کو۔ تو اگر ایک بندہ کہے کہ شناخت حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، علم حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر ان علوم کا کیا فائدہ؟ استدلال جو ہیں وہ پھر کیا فائدہ رکھیں گے اس کے اندر؟ اور چوتھی چیز کیا پائی جاتی ہے؟ اصل امتناع ترجح بلا مرجح، یعنی معلول بدون علت محال ہے کہ خارج میں آئے، یعنی جب تک علت نہیں ہوگی معلول نہیں ہوگا۔ ایک بندہ اگر کہے کہ نا علت کے بغیر معلول وجود میں آ گیا ہے، ایسا امپاسبل ہے یہ۔ مثلا ایک بندہ کہے کرونا کا وائرس آیا ہے بغیر علت کے، یا مجھے بخار ہوا ہے، اس کی کوئی علت و سبب نہیں ہے نا، علت، معلول ہمیشہ علت کی وجہ سے آتا ہے۔ تو یہ چار ایسے اصل ہیں، کہتے ہیں یہ سب بدیہیات اولیہ میں شمار ہوتے ہیں، یعنی فقط آپ تصور کر لیں، تصدیق آپ فوراً کر دیں گے، کوئی استدلال کی، کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ بدیہیات اولیہ شمار ہوتے ہیں، تمام اسلامی فلسفی نظاموں کے اصول متعارفہ میں سے ہیں، یعنی بیس انہی کے اوپر ہے۔ اسی وجہ سے تو فلاسفہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہیں؟ فاؤنڈیشنسٹ ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں، یہ مبنا گرا ہیں، یعنی کچھ مسلمہ اصول جو ہیں ان کے پاس موجود ہیں اور اپنی علم کی عمارت جو ہے وہ اس کے اوپر کھڑی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس اعتبار بس یہاں سے آپ کو اب کیا پتا چل گیا؟ یہ جو اوپر ہم نے کہا تھا کہ تمام جو فلسفی ہیں، اسلامی فلسفی ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ بنیاد پرست ہیں، مبنا گرا ہیں، فاؤنڈیشنسٹ ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اب اس پوری بحث سے جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ فرماتے ان چار میں سے اصل امتناع تناقض کو ایک خاص امتیازی مقام حاصل ہے، یہاں تک کہ اس کو ام القضایا، یعنی تمام قضایا کا مرجع کہا جاتا ہے، یعنی سب استدلال، سب قضایا اسی کی طرف پلٹتے ہیں۔ اور فلاسفہ کا عقیدہ ہے کہ جس طرح واجب بالذات کا دیگر موجودات سے تعلق ذاتی نوعیت کا ہے، اسی طرح اصل امتناع تناقض جو ہے وہ دیگر اصولوں اور قضایا کی نسبت اپنا مقام رکھتا ہے، یعنی جس طرح واجب بالذات مقام رکھتا ہے باقی وجودات کے سامنے، اسی طریقے سے اصل امتناع تناقض باقی اصولوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے، یعنی یہی اصل ہے۔ جس طرح واجب ذات سے تمام وجودات نکلے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ اصل امتناع تناقض سے باقی اصول بنتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آ کر اصل امتناع تناقض کا انکار کر دے، اس کو جائز سمجھنے لگ جائے، تو باقی اصولوں کی بھی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، یہ بیان کرنا چاہتے ہیں یہاں پر۔ اسی طرح اس میں کوئی شک نہیں ہے، فلسفے میں ایسے اصول موضوعات یا مصادرات نہیں پائے جاتے ہیں جو فلسفے کے تمام مسائل کی بنیاد بن سکیں، بلکہ صرف چند محدود فلسفی مسائل ایسے ہیں کہ جو اس طرح کے اصولوں کے مرہون منت ہیں۔ یعنی یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ فلسفہ زیادہ دوسرے علوم کے مسائل سے استفادہ کر کے اپنے مسائل کو نہیں حل کرتا ہے، وہ اپنی روش رکھتا ہے، اپنے دلائل رکھتا ہے، اپنے مبانی رکھتا ہے، لیکن ہاں بعض مسائل میں بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ مثلا اپنے مسئلے کو واضح کرنے کے لیے یہ مثلا کسی علم کا سہارا لے لے، اس کے مسئلے کو اٹھا کر بے عنوان مبنا فلسفے میں استفادہ کرے اور ایک نتیجے تک پہنچے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ چند محدود فلسفی مسائل ہیں ایسے، ورنہ اس کی تعداد بہت زیادہ کم ہے، فلسفہ اس طریقے کا نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے کہا اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فلسفے میں استعمال ہونے والے روش، جسے برہانی روش کہا جاتا ہے، فلسفے کا لازمی جزو اور اس کی شرط ہے۔ اب یہاں پہ نتیجہ لینا شروع کر دیا ہے بحث کا
کہ برہانی روش کسے کہیں گے؟ فلسفی روش، عقلی روش کسے کہیں گے فلسفے میں؟ کہ جس میں بدیہیات استعمال ہوں یا وہ بدیہیات کی طرف پلٹیں. اور یہ برہانی روش کیا ہے؟ یہ فلسفے کا لازمی جز ہے. یعنی فلسفہ انٹالوجیکل بحث تو کرے گا، یعنی عقلی وجودیات ہے، یعنی وجود کے بارے میں عقلی روش جو ہے، عقلی نگاہ تو رکھتا ہے، نہ کہ مطلق وجودیاتی بحث. یعنی کیا مراد؟ یعنی آگے خود وضاحت کر رہے ہیں اس کی، توجہ کیجئے گا اس کے اوپر. ایک اہم نقطہ جو ہے یہاں پر بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کسی قضیے کے فلسفی ہونے کا معیار صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا مضمون وجودیاتی ہو، یعنی اس کے اندر ہستی شناسانی گفتگو ہو رہی ہو، اس میں وجود کے احکام بیان ہو رہے ہوں، وجود کے بارے میں گڈ ڈسکس ہو رہی ہو، تو وہ فلسفہ بن جائے گا. نہ، کہتے ہیں فلسفی ہونے کا معیار یہ نہیں ہے کہ اس کا مضمون انٹالوجیکل ہو، وجودیاتی ہو، بلکہ یہ ضروری ہے کہ اس کے صدق تعین، یعنی اس کے مضمون، یہ جو وجودیاتی مضمون ہے، اس کے صدق تعین برہانی طریقے سے ہو، یعنی ان مباحث کو برہانی روش کے ذریعے ثابت کیا جا رہا ہو، تب جا کر وہ فلسفہ کہلائے گا. بس فلسفے کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہیں: ایک، مضمون اس کا کیا ہو، وجودیاتی ہو، اور دو، برہانی روش ہو اس کی، تب جو ہے وہ فلسفہ کہلائے گا. خب فرماتے ہیں کہ کہاں پہنچے تھے ہم؟ یہاں. چنانچہ اگر کوئی قضیہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے، کے لحاظ سے کسی وجودیاتی قانون کو بیان کرتا ہو تو وہ مسئلہ فلسفی تبھی شمار ہوگا جب اس کا صدق برہان کے ذریعے ثابت کیا جائے. اسی شرط کے مطابق یہ جائز نہیں ہے کہ ہم وحیانی قضیہ، مثلا قرآن کی آیات کو جو ہے وہ فلسفہ کہیں، یا عرفانی کشف و شہود سے حاصل شدہ بیان اس کو فلسفہ کہہ دیں، یا اکابر و بزرگان کے معتبر اقوال کو فلسفی استدلال کے قائم مقام ٹھہرا دیں، یا اس کو مقدمے کے طور پر پیش کریں، تو فرماتے ہیں یہ فلسفہ نہیں ہوگا. اگرچہ ان اقوال، یعنی یہ جو اقوال ہیں یا بیانات کا صدق فلسفی استدلالات یا اس کے مقدمات کی صحت سے کہیں زیادہ یقینی ہی کیوں نہ ہو. توجہ کیجئے گا، بس کی بات ہماری ختم. فرماتے ہیں کہ فلسفہ کسے کہتے ہیں؟ فلسفہ یعنی ہم نے کہا کہ ایک تو اس کے اندر کیا ہو، وجودیاتی بحث ہو، درست ہے، اور دوسری چیز کیا ہے، اس میں کیا ہونا چاہیے، عقلی روش ہو، عقلی روش ہو، یہ فلسفہ کہلائے گا. لیکن اگر کہیں پر آپ وجودیاتی بحث تو کر رہے ہیں، جیسے قرآن کے اندر جو ہیں بہت سارے تصور کائنات کے بارے میں قضایا موجود ہیں، آیات موجود ہیں، وجودیاتی بحث ہو رہی ہے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ عقلی روش کو بیان نہیں کیا گیا، تو ہم کیا کہیں گے اس کو، کہ وہ فلسفہ ہے؟ نہیں، وہ فلسفہ نہیں ہے. یا مثلا آپ کیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن نے یہ کہا ہے پس میں مان رہا ہوں. آپ کا یہ کہنا فلسفی ہے؟ نہ، فلسفی نہیں ہے، پس یہ فلسفہ نہیں ہوگا. آپ کہیں کہ چونکہ میں نے کشف کیا ہے اس کو، پس یہ حقیقت ہے، میں مان رہا ہوں، کیا یہ فلسفہ ہے؟ نہیں، یہ فلسفہ نہیں ہے. چونکہ ملا صدرہ نے جو ہے وہ اس مطلب کو بیان کیا ہے، میں مان رہا ہوں، کیا یہ فلسفہ ہے؟ نہیں، یہ فلسفہ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اگرچہ قرآن کی ہوئی باتیں، قرآن کا دیا ہوا علم، یہ فلسفی استدلال سے کہیں زیادہ یقینی ہے، یعنی اگر قرآن ہمارے سامنے ہو تو ہمارے لیے یہ یقینی تر ہے فلسفی استدلالوں کی نسبت، لیکن ہم اس کو فلسفہ نہیں کہہ سکتے. یعنی ہم کہیں کہ قرآن میں لکھا ہے، میں مان رہا ہوں، اور وہ حقیقت بھی ہے اور ہمیں ماننا بھی چاہیے، لیکن ہم اس کو فلسفہ کب کہیں گے؟ کہ جب ہم تصوراتی، یہ کائناتی تصور جو ہے، ورلڈ ویو جو ہے، انٹالوجیکل مباحث جو ہیں، اس کو ہم عقلی روش کے ذریعے بیان کریں، برہانی روش کے ساتھ بیان کریں، تب وہ فلسفہ شمار ہوگا. تو میرے خیال میں یہ عبارت آپ کے لیے جو ہے وہ واضح ہو چکی ہوگی کہ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں فلسفے کے لیے، فلسفی یعنی ایک فلسفی قضیہ کہنے کے لیے، علم فلسفہ کو علم فلسفہ کہنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے: ایک تو اس میں وجودیاتی بحث ہو، یعنی وجود کے احکام بیان ہو رہے ہوں، دوسرا وہ عقلی روش رکھتا ہو، برہانی روش رکھتا ہو.
اگر آپ قرآن کا سہارا لیں گے وجودیاتی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اگر آپ عرفان کا سہارا لیں گے اس کو ثابت کرنے کے لیے، بزرگان کے اقوال کا سہارا لیں گے اس کو ثابت کرنے کے لیے، تو آپ یہ فلسفیانہ کام نہیں کر رہے، حقیقت تک پہنچ جائیں گے، اس کا انکار نہیں ہو رہا، لیکن اس کو فلسفہ نہیں کہیں گے، اس کو یا آپ علم کلام کہیں گے، اس کو آپ یا علم تفسیر کہیں گے، اس کو آپ مثلا جو ہے کوئی اور علم کا نام دے دیں گے، فلسفہ نہیں کہیں گے۔ فلسفہ جو ہے وہ تب فلسفہ کہلائے گا جب عقلی روش کے ساتھ جو ہے اس کو بیان کیا جائے۔ تو یہ ایک اہم ترین مطلب ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ یہاں پر ایک اور جو ہے وہ شبہے کا جواب مل جاتا ہے، میں اس کو بھی یہاں بیان کر ہی دیتا ہوں، چونکہ اگلے درس میں پھر چلے گئے تو ادھورا جو ہے وہ یہ مطلب رہ جائے گا، اگرچہ ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے ہماری بحث کا، لیکن یہاں پر ایک شبہ کا جواب دیتا ہوں۔ بعض اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ملا صدرہ کا فلسفہ اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں یا ابن سینا کا فلسفہ اٹھا دیں، اس میں آپ کو نہ آیات نظر آئیں گی نہ روایات نظر آئیں گی، اگر آتی بھی ہیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ کم ہے، کم تعداد میں اس کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، یہ مذمت کے طور پر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم نے بحث یہاں پر کی ہے، اس بحث کے نتیجے میں آپ کو اس مذمت کے بارے میں پتہ چل گیا کہ کتنی بے بنیاد ہے۔ فلسفے کی روش عقلی ہے، قرآن درست ہے کہ حقیقت بیان کرنے میں سب سے بلند مقام رکھتا ہے، حقیقت قرآن ہی ہے، لیکن ہم بحث کر رہے ہیں کہ علم کے عنوان سے فلسفے کا کام ہے عقلی برہانی روش کے ذریعے حقائق کو ثابت کرنا۔ اب وہاں پر اگر قرآن کی آیات اور احادیث سے استفادہ نہیں کیا جا رہا ہے استدلال کے طور پر، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسفے کی روش جو ہے وہ عقلی ہے، اس وجہ سے وہاں پر دلیل کے طور پر آیات یا روایات سے استفادہ نہیں کیا جاتا ہے۔ بس یہ والا اعتراض جو ہے وہ خود بخود بے بنیاد ہوتا نظر آ جاتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی گفتگو حکمت صدرائی کے حوالے سے کہ جو روش فلسفہ کے بارے میں بیان ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اگلا جو موضوع شروع کرنا ہے وہ ہے روش حکمت مطالعہ، یعنی ہم نے یہ تو بات سمجھ لی کہ فلسفے کی روش کیا ہوتی ہے، اب ہم دیکھنا ہے کہ حکمت مطالعہ نے اسی روش سے استفادہ کیا ہے یا نہیں۔ چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں اپنی بحث کو یہیں پہ روکتا ہوں، انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل سے باقی مطالب بیان کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔